السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 41 امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان دیا ہے باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ یہ باب در حقیقت ایک مومن کے لیے تشویق، رغبت، موٹیویشن، تشجیع، اللہ سے ملاقات۔ اللہ میرا اور آپ کا محبوب ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ آخرت میں جنت میں سب سے بڑا انعام جو ہوگا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، جس سے ہم سب انشاءاللہ مشرف ہوں گے، شرف یاب ہوں گے۔ اس بات کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں یہ آپ سے کہوں کہ دنیاوی زندگی میں ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے۔ اولاد کتنی پیاری لگتی ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چند دنوں کے، چند مہینوں کے، چند سالوں کے، کیسی خوبصورت لگتے ہیں۔ ہر کوئی جو دیکھتا ہے وہ گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ دنیاوی محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، جس سے ملنا چاہیں گے وہ بھی آپ سے ملے گا، جس سے آپ نہیں ملیں گے وہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ایک سادہ سا فارمولہ ہے۔ تو اس فارمولے کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا، عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، کہ بھئی جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ سے ملاقات پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد یہ بتا دیجئے بات کہ بھئی میری بات ماننا پڑے گی، راستہ میری بات کو ماننے سے ہو کر گزرے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام کے کرنے کا حکم محبوب کائنات، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیں، وہ کرنا دین ہے۔ اس کے کرنے سے ہم اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہماری ہو سکتی ہے۔ اور جس کام سے، جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں، اس سے رکنا، اس سے اجتناب کرنا اللہ کے ساتھ ملاقات کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کہا کہ بھائی جو نیکی، جو خیر کی بات پر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص مشرک ہو، اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیاوی زندگی میں لوگوں کے حقوق نہ دے، اور پھر بھی وہ اس بات کی توقع رکھے جی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بھائی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو پروف کریں اس بات کو، اور یہ اتھینٹیکیٹڈ رول ہے۔ پروف کیسے کیا جاتا ہے؟ بائی ایکشن، اپنے عمل سے پروف کریں۔ آپ اپنی والدہ سے، ابو سے کہیں ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ ابا جی آپ کو ایک کام کہیں، وہ کام آپ کریں نا، آپ ان سے کہیں کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مانیں گے ابو محبت؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو بھائی محبت کو پروف کرنا پڑتا ہے، محبت کو پروف کریں، محبت کا اظہار خود بخود ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو بھائی اس محبت کو پروف کریں۔ کیسے پروف کریں؟ سب سے بڑا پروف توحید، دوسرا بڑا پروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کلی طور پر ماننا، اور ایسا ماننا کہ دل میں راحت ہو، سکون ہو، کوئی اعتراض، چوں چرا، کیا کیوں کیسے والے معاملات نہ ہوں۔ تیسری چیز، جن باتوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا شروع کر دیجئے، ان کو کرنا شروع کر دیجئے۔ جن باتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان کو آپ بھی ناپسند کرنا شروع کر دیجئے۔ چوتھی بات، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کیجئے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا ان سے آپ بھی محبت مت کیجئے۔ اسی لیے ہماری توحید کو مکمل کرنے کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے، ایک بنیادی، بھائی صرف شرک سے براءت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اہل شرک سے بھی براءت کا اظہار کرنا ہے۔ البراءۃ من الشرک واہلہ،
شرک اور اہل شرک دونوں سے جو ہے وہ براعت کا اظہار کرنا ہے۔ اس حدیث میں قالت عائشہ، سیدہ عائشہ یا بعض ان کی بیگمات کہتی ہیں اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ، کہ کہا ہم تو مرنے کو پسند نہیں کرتے۔ قال ليس ذلك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، موت ایک فطری بات ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے ساتھ یہ ہے، سچ تو یہ کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے اللہ کے پاس احترام اور تکریم کی بشارتیں مل جاتی ہیں۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو جب وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز اور بہتر معلوم ہی نہیں ہوتی۔ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، خواہش مند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اور کافر کی جب موت آتی تو اللہ کے عذاب اور اس کے ہاں ملنے والی سزا کا جب اس کو بتایا جاتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ اس کو شدید ناگوار گزرتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اگلی حدیث میں بھی یہی بات ہے، اور اس باب کی جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آخری حیات طیبہ کے جو آخری لمحات ہیں، آئیے ذرا اس حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ہماری ماں رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو صحیح انہ لم یقبض نبی قط حتى یرى مقعدہ من الجنة ثم یخیر، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی حتی یرا مقعدہ من الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا، ثم یخیر، پھر انہیں اختیار دیا جاتا ہے، دنیاوی زندگی یا موت۔ اچھا جی، اس میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات بیان کرتی ہیں کہ بھئی جب آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا تو آپ چھت کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ اللہم الرفیق الاعلی، کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اور مجھے معلوم ہوگا کہ یہ وہی حدیث ہے جو آپ ہمیں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آخری کلمہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا۔ تو اس حدیث میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور ترغیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ روح قبض کرنے آیا تھا تو انہوں نے کہا کیا تو نے کبھی دیکھا کہ کوئی دوست اپنے دوست کو جان سے مار دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام دیا، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ملک الموت سے کہا اب میری روح قبض کر لو، مجھے اپنے دوست کے پاس جانا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، کہا اب میری روح قبض کر لو، مجھے اپنے دوست کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ان کی ایک تشویق اور ان کا ایک شوق تھا اپنے دوست سے ملاقات کا، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ اس میں آخری بات جس پر میں بات اپنی ختم کروں گا، مجھے اور آپ کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ موت کا تو کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جب اللہ نہ کرے والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، کہ موت ایسے عالم میں آئے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی میں ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری موت فرما برداری کی حالت میں ہونی چاہیے۔
وتوفنی، اللہ ایسی حالت میں وفات دے، مسلمن کہ میں تیری فرما برداری میں ہوں، وتوفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری لمحات کا ایک واقعہ تھا جو سیدہ عائشہ کی روایت تھی، اس کو بیان کر کے مزید اس بات کو بیان کیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی بڑی خوبصورت اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں گزری ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جتنی خوشیاں، جتنا سکون، جتنی راحت، جتنی انعامات اللہ نے مجھے اس دنیا میں دیے، مرنے کے بعد تو اس سے 100 ٹائم زیادہ مجھے نعمتیں اور سکون اور راحت ملے گا، اس لیے وہ موت کے استقبال میں رہتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔